ٹرمپ نے حماس کو امن منصوبہ قبول کرنے کے لیے 4 روز کا وقت دے دیا. کہا کہ حماس کی جانب سے امن تجاویز قبول کرنے کے منتظر ہیں. منصوبہ قبول نہ کیا تو حماس کو بہت زیادہ نقصان ہوگا. میرا 20 نکاتی امن منصوبہ 3000 سالہ جنگ ختم کروا سکتا ہے. دنیا بھر میں امن قائم کیا مگر پھر بھی نوبیل انعام کے لیے کسی ایسے شخص کو دیا جائے گا جس نے کچھ نہیں کیا ہے. مریم نواز کے لفظی وار، 2 اتحادیوں میں دراڑ. وزیر اعلیٰ پنجاب کے سندھ حکومت کے خلاف بیانات پر سیاسی پارا ہے. اعظم نذیر تارڑ کی معذرت کام نہیں آئی. پیپلز پارٹی کا قومی اسمبلی اور سینٹ سے واک آؤٹ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے معافی مانگنے کا مطالبہ. سید نوید قمر نے کہا کہ ایسے حالات میں حکومتی بینچز پر بیٹھنا مشکل ہے. ہمیں کوئی فیس نہیں ملی کہ حکومتی بینچز پر بیٹھیں. تقریریں تو ہم بھی دھواں دھار کر سکتے ہیں. عزت سے بٹھائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں ورنہ ہمیں وزارتیں چاہیے نہ کرسیاں. سید نوید قمر کی تقریر کے بعد پیپلز پارٹی ارکان ایوان سے اٹھ کر چلے گئے. پیپلز پارٹی کا سینٹ سے بھی واک آؤٹ. سینیٹر زمین گھومرو نے کہا کہ جب تک وزیر اعلیٰ پنجاب معافی نہیں مانگتی قانون سازی میں شرکت نہیں کریں گے. ایک صوبہ تقسیم کی سیاست کر رہا ہے جو کسی صورت قبول نہیں. میں معذرت خواہ ہوں اگر دل آزاری ہوئی ہے ہمارے دوستوں کی. سیاست میں یہ گرمی سردی چلتی رہتی ہے لیکن میں اپوزیشن کے دوستوں سے کہوں گا کہ آپ کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں. یہ ہمارا گھر کا معاملہ ہے. ہم انشاءاللہ العزیز اسے گھر میں بیٹھ کے طے کریں گے. گھر کے بڑے انشاءاللہ العزیز بیٹھ کے اس کو حل کریں گے. اعظم نذیر تارڑ کی ناراض اتحادیوں کو منانے کی کوششیں. وزیر قانون نے مریم نواز کے بیان پر معذرت کر لی. قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی کا احتجاج ہمارے گھر کا معاملہ ہے. اتحاد قائم و دائم رہے گا. یہ ذہنوں اور جمہوری نظریے کا اتحاد ہے. گھر کے بڑے اس مسئلے کو بیٹھ کر حل کر لیں گے. سیاست میں گرما گرمی چلتی رہتی ہے. اپوزیشن کو مخاطب کرتے ہوئے بولے کہ اپوزیشن کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں. اپوزیشن کو سوائے نعرے بازی کے کچھ نہیں آتا. ان کی خواہش پوری نہیں ہوگی. اتحاد جاری رہے گا. سینٹ میں رانا ثناء اللہ بولے بائیکاٹ اور گلے کی بجائے سینٹ میں بحث ہونی چاہیے. پنجاب میں صوبوں کا پانی چرایا ہے نہ ہی چرانے کا ارادہ ہے. صوبے اپنے پانی کے حصے پر فیصلہ کر سکتے ہیں. اتحادیوں میں اختلافات کی بات دور تک نکل گئی. پیپلز پارٹی کا تحفظات وزیر اعظم شہباز شریف کے سامنے رکھنے کا فیصلہ. ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کی لندن سے واپسی پر پیپلز پارٹی کی قیادت سے ملاقات ہوگی. وزیر اعظم کو تحفظات سے آگاہ کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزراء کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پر بے جا تنقیدی بیانات سامنے رکھے جائیں گے. تاریخ کا بدترین سیلاب آیا. 3 دریاؤں میں پنجاب کے سیلاب آ گیا. پنجاب ابل پڑا. صد افسوس کہ دوسرے صوبوں نے پنجاب کی تکلیف پر انہوں نے پریس کانفرنسز کر کے سیاست کی. مجھے بہت تکلیف ہوئی لیکن پوری کابینہ پنجاب کے تمام وزیر دن رات سیلاب زدگان کے ساتھ ان کے پاس موجود رہے. یہ آپ کے جو وزیر ہیں ان کا کام ٹھنڈے دفتروں میں اے سی والے دفتروں میں بیٹھنا نہیں ہے اور جو یہ نہیں کرتا اس کو اپنے حکمران سے سوال کرنا چاہیے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ایک بار پھر جارحانہ موڈ. چکوال میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا دوسرے صوبوں نے پنجاب کی تکلیف پر سیاست کی. سیلاب پر پریس کانفرنسز کر کے سیاست کی گئی ہے. پنجاب واحد صوبہ ہے جہاں روٹی آٹا سستا ہے. جنہیں سہولیات نہیں مل رہی ہیں انہیں اپنے حکمرانوں سے سوال کرنا چاہیے. وزراء کا کام اے سی والے کمروں میں اور گاڑیوں میں گھومنا نہیں ہے. جن کو سڑکیں لیپ ٹاپس اور مفت دوائی نہیں ملتی انہیں حکمرانوں سے سوال کرنا چاہیے. ہم نے کبھی پنجاب سے کوئی اس طرح کا رویہ نہیں رکھا جس سے کوئی انگلی اٹھا سکے. بہتری اسی میں ہوگی کہ دونوں صوبے جو ہیں وہ اپنے مسائل ایک دوسرے مسائل ایک دوسرے سے شیئر کریں. کوئی صوبہ کسی کی جاگیر نہیں ہوتا. سب پاکستانی ہیں. ہم سب پاکستانیوں کے لیے درد رکھتے ہیں. مشکل ہو جاتا ہے پھر کہ ہم اس ماحول میں پھر حکومت کا مستقل مزاجی سے ساتھ دیں جو ہم نے دیا. ٹی وی یا جلسوں میں الفاظ کی جنگ چھیڑنا ٹھیک نہیں. پیپلز پارٹی رہنما شیری رحمان کا مشورہ. کہا اتحادیوں کے درمیان ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے دل میں جو آئے بولتے رہیں.
سیلاب کینالز کا ایشو اور آبی ذخائر کے معاملات سامنے آئے ہیں. ہم نے پنجاب سے کبھی ایسا رویہ نہیں رکھا جس پر کوئی انگلی اٹھا سکے. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اتحادیوں سے تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کی ہے. اتحادیوں کا یہی رویہ رہا تو حکومت کا ساتھ دینے کا کیا فائدہ؟ شازیہ مری نے کہا کہ مریم نواز کا بیان بہت افسوسناک ہے. ہمیں نہیں معلوم یہ نون لیگ کا رویہ ہے یا مریم نواز کا. اگر یہ پوری نون لیگ کا رویہ ہے تو اتحادی حکومت کی کوشش فیل ہوتی نظر آتی ہے. اگر وزیر اعلیٰ پنجاب ایسے بات کریں گی تو پیپلز پارٹی نہیں رک سکے گی. کوئٹہ میں فتنہ ہندوستان کا بزدلانہ وار، بھارتی اسپانسرڈ خواہش کا خود کو حملہ، 2 اہلکاروں سمیت 10 افراد شہید، 30 سے زائد زخمی. سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی میں خود کو حملہ آور سمیت 6 دہشت گرد ہلاک ہو گئے. ذرائع کے مطابق حملہ آور FC وردی میں ملبوس تھے. دھماکہ کوئٹہ ماڈل ٹاؤن میں پشین سٹاپ کے قریب ہوا. دھماکے سے قریبی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے، گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا. سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی ہملہ آوروں کے عزائم کو ناکام بنا دیا. علاقے میں دھماکے کے بعد فائرنگ کی آوازیں، سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا. دھماکے کے بعد کوئٹہ کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ. اسپتال میں زیر علاج متعدد زخمیوں کی حالت تشویشناک. خوزدار میں ہم دشمن نشان عبرت بن گئے. سیکیورٹی فورسز کا خفیہ اطلاعات پر آپریشن، فتنہ ہندوستان کے 7 دہشت گرد ہلاک، 10 دہشت گردوں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاع. ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے بارودی سرنگیں، امریکی ساختہ خودکار ہتھیار، گرنیڈ اور گولیاں برآمد. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق زہری کی ملحقہ پہاڑوں میں فتنہ ہندوستان کی موجودگی اور نقل و حرکت کی خفیہ اطلاعات ہیں. دہشت گردوں نے مقامی لوگوں کو ہراساں کرنے کا عمل بھی جاری رکھا ہوا تھا. فتح کی افق پر اڑان، دشمن کے رنگ فق پڑ گئے. پاکستان کا کروز میزائل فتح 4 کا کامیاب تجربہ. ISPR کے مطابق میزائل 750 کلومیٹر کی رینج میں ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے. میزائل جدید ایویونکس اور نیویگیشنل سسٹم سے لیس ہے. دشمن کی میزائل دفاعی نظام سے بچ نکلنے کی صلاحیت. میزائل ہدف کو انتہائی درستگی کے ساتھ نشانہ بنا سکتا ہے. تجربے کا مشاہدہ چیف آف جنرل اسٹاف اور سینئر فوجی افسران نے کیا. صدر پاکستان، وزیر اعظم اور عسکری قیادت کی مبارکباد. مہنگائی کے ستائے عوام پر پیٹرول بم گر گیا. پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے 7 پیسے اضافہ، نئی قیمت 268 روپے 68 پیسے فی لیٹر مقرر. ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 4 روپے 4 پیسے اضافہ، نئی قیمت 276 روپے 81 پیسے فی لیٹر ہوگی. امید ہے پاکستان جلد فلسطین اپنی فوج بھیجنے کا فیصلہ کرے گا. اسحاق ڈار پر امید کہا. انڈونیشیا نے 20,000 فوجی فلسطین بھیجنے کی پیشکش کی ہے. ہم فلسطین سے اسرائیل کے مکمل انخلاء کے لیے پرعزم ہیں. فلسطین نے امن معاہدے کا خیر مقدم کیا، مگر کچھ لوگ تنقید کر رہے ہیں. یہ لوگ اپنی سیاست کے لیے تنقید کر رہے ہیں. خدا کا خوف کریں. کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. مولانا فضل الرحمان کا 2 ٹوک موقف. کہتے ہیں بانی PTI نے اسرائیل کو ناجائز بچہ قرار دیا تھا. 2 ریاستی حل ایک خواہش ہو سکتی ہے. فلسطینیوں پر زبردستی کوئی فیصلہ مسلط نہیں کیا جا سکتا. سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان رواں برس پاکستان کا دورہ کریں گے. سفارتی ذرائع کے مطابق محمد بن سلمان 31 دسمبر سے قبل پاکستان آئیں گے. سعودی ولی عہد کے دورہ پاکستان کی تاریخیں طے کی جا رہی ہیں. بھیا بھول ہو گئی، ہم کا ٹرافی دے دو. بھارت کے ایشیا کپ کی ٹرافی کے لیے منت سماجت. بھارتی کرکٹ بورڈ کے سربراہ راجیو شکلا کی محسن نقوی سے ٹرافی کے لیے استدعائیں. صدر ACC محسن نقوی بھی ڈٹ گئے. کہا کہ آئٹم ACC میٹنگ کے ایجنڈے پر موجود نہیں. بھارت کو ٹرافی چاہیے تو کپتان ACC دفتر آ کر مجھ سے وصول کرے. راجیو شکلا کا ٹرافی لینے کے لیے محسن نقوی سے مسلسل اصرار. دبئی میں ہونے والے ایشین کرکٹ کونسل کے اجلاس میں بھارتی رویے کی مذمت. ذرائع کے مطابق اجلاس میں ہاتھ نہ ملانے کے واقعے کی بھی شدید مذمت. محسن نقوی سے ٹرافی نہ لینے کے بھارتی رویے کو غلط قرار دیا گیا. اجلاس میں بھارتی ٹرافی دینے کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا. پرفارمنس تو غیر ملکی لیگز کے لیے NOC لو. ایشیا کپ میں مایوس کن کارکردگی. لیگز کے لیے کھلاڑیوں کے NOC معطل. ذرائع PCB کے مطابق
खिलाड़ी अब दीगर लीग्स में शिरकत नहीं कर सकेंगे। सीओओ समीर अहमद ने एनओसी मुअत्तल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एनओसी मुअत्तली का फैसला एशिया कप फाइनल में शिकस्त के एक रोज बाद किया गया। एनओसी मुअत्तली से पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स मुतासिर होंगे। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, फहीम अशरफ को बिग बैश का एनओसी मिला था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तमाम खिलाड़ियों को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने की हिदायत कर दी। एशिया कप में शिरकत के बाद कौमी टीम के खिलाड़ी वतन वापस पहुंच गए। कराची में गरज बरस, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, मलीर और गुरुमंदिर में तेज हवाओं के साथ अब्र करम बरसा। पुरानी सब्जी मंडी और सदर में भी मूसलाधार बारिश। शारा फैसल, कुरंगी और इंडस्ट्री सदर और एम ए जिन्ना रोड पर तेज बारिश हुई। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार। सदर, एम ए जिन्ना रोड, जमशेद टाउन, तारिक रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। गुलशन इकबाल, कुरंगी, मलीर और इतराफ में सड़कों पर गाड़ियों की कतारें लगी रही। जेल चुरंगी, ईसा नगरी, हसन स्क्वायर, यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक जाम रही। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में फूट, काबीना में इस्तीफों की बारिश। 2 सूबाई वज़रा ने ओहदे छोड़ दिए। आकिबुल्ला खान और फैसल तरकई ने इस्तीफा दे दिया। असद कैसर ने तस्दीक भी कर दी है। गुज़िश्ता रोज़ अली अमीन गन्नापुर ने बानी को दोनों वज़रा की शिकायत लगाई थी। दोनों वज़रा पर अली अमीन गन्नापुर के खिलाफ साजिश का इल्ज़ाम था। बानी पीटीआई ने मोइन कुरैशी को अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मुकर्रर कर दिया। जनरल सेक्रेटरी पीटीआई सलमान अकरम राजा कहते हैं साबिक अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भच्चर अपना मुकदमा लड़ रहे हैं। मलिक अहमद खान भच्चर को पूरी पीटीआई की ताईद हासिल है। पंजाब असम्बली में मोइन कुरैशी अपोजिशन लीडर होंगे।